الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچا لو کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس پر فرشتے ہیں کہ جو بڑے سخت روح اور بڑے سخت مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا کر ڈالتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ آیت بھائیوں ہمارے لیے سبھی کے لیے بہت سبق آموز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی اگر صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو کسی فتنے کا شکار ہو کر شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کو مسلمان تھا تو کسی فتنے میں پڑ کے صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ آج ہم واقعی اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو نہایت فتنوں کا دور ہے، کہ جس میں آدمی جب تک اس کے پاس قرآن و سنت کی صحیح بنیادیں نہ ہوں، اس کا بنیادی علم نہ ہو، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نہ اپنے اہل و عیال کو بچا سکتا ہے۔ ہم تو بہت دور کے زمانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جو لوگ لمبی زندگی پائیں گے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا دیکھیں گے کہ بہت بڑے اختلافات، فتنے فساد دیکھیں گے۔ یہ آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے تو، لیکن اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہمیں کیا چیز ہے کہ جو بچا سکتی ہے؟ فرماتے فعلیکم بسنتی، تو اس فتنوں کے دور میں تم کو میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کس طرح، کس مضبوطی سے؟ آپ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ مضبوطی یہ ہے تمسکوا بہا، کہ اپنے ہاتھوں کو مضبوط کر کے اس پر ڈال دو، مضبوطی سے اس کو پکڑو، اور جب دیکھو کہ ہاتھ بھی چھوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، حتیٰ کہ اپنی دانت داڑے بھی اس پر گاڑ دو۔ یعنی ہم اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ تیز پانی بہہ رہا ہو دریا میں، پہاڑی نالوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ بہت تیز نالہ بہہ رہا ہے، آدمی اگر اس میں گر جاتا ہے اور گرنے والے کے ہاتھ میں اگر کوئی درخت آتا ہے، اس کی جڑ آتی ہے، تو کیسے پکڑے گا اس کو؟ کہ مضبوط ہاتھوں سے پکڑے گا کہ تاکہ چھوٹ نہ جائے، اور اسے خطرہ ہوگا اگر کہ ہاتھ چھوٹ سکتے ہیں تو اپنے دانت داڑے بھی اس پر جما دے گا تاکہ پانی کے بہاؤ سے بچ جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں مرنے سے بچ جائے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی اس طرح کے خطرناک، یعنی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کوئی خطرناک اس کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، تو کس طریقے سے
اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے بچ جاؤں، لیکن ہم دنیا کے لحاظ سے اپنی جانوں کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جان کی حفاظت کرنا اور جان کو بچانا یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے، لیکن بھائیوں اس سے کہیں زیادہ جو اہم چیز ہے اپنے دین کو بچانا، اپنے عقیدے کو بچانا۔ اگر کوئی آدمی فرض کرو اس سیلاب میں بہہ گیا، مر گیا، پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور اس کی دنیا چلی جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ایمان پر ہے، ہدایت پر ہے، تو اس موت کے بعد آگے اس کے جنت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان خسارہ نہیں ہے۔ لیکن نقصان خسارہ وہاں پر ہے کہ اگر کوئی مرنے کے بعد، اس دنیا کے بعد آخر میں جہنم کو چلا جائے، کہ جس کی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے۔ اسی معزز بھائی اور بہنوں، آج ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور کے فتنوں کو جاننا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام کا اہم ترین مقصد ہے، اور اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دنیا کے حوالے سے تو ہماری بڑی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا ہمیں بڑا غم ہوتا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، اور نقصانوں سے بچنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دین کے حوالے سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا اخلاق و کردار بگڑ رہے ہیں، اور دین کس انداز سے تباہ ہو رہا ہے اور آخرت برباد ہو رہی ہے، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اکثر و بیشتر کی کوئی توجہ نہیں، نہ خود ہماری کہ ہم میڈیا میں بیٹھے کیا دیکھتے، کیا سنتے ہیں، کہ ان چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور نہ کہ صرف ضائع کرتے بلکہ گنہگار ہوتے ہیں، اور اولادیں بھی، ہمارے نوجوان بھی، بچے بھی، وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ وہ چیزیں بدکاری کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، کہ جسے کبھی انسان پہلے زمانوں میں اس کو ڈھونڈنے سے ملتی تھی، بلیو پرنٹ فلمیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی بڑا ہی بے دین، بے حیا ہو تو ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لاتا تھا، تلاش کر کے۔ سین میں ہوتے تھے ہمارے ہاں، کسی محلے کے کونے میں، کسی شہر کے ایک سائڈ پہ، پہلی بات تو شریف آدمی اس طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد کہ یہ تھا ایک وقت، لیکن آج وہ ساری بدکاری، بے حیائی، وہ فحاشی اور یانی کہ جو کبھی ڈھونڈنے سے ملتی تھی، آج آپ کے بغیر ڈھونڈے آپ کی ہر چیز سامنے ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند آدمی ہے، سمجھدار ہے، وہ تو ممکن ہے کہ ایسی چیز دیکھ کر فوراً اپنی آنکھیں پھیر لے، اس کو بند کر دے، پروگرام کو چینج کر دے۔ لیکن ناسمجھ بچے اور شیطان ظاہر بات ساتھ ہے، ان کے ہاتھوں میں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ کیا وہاں پر خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اور اسی لیے آج جو ماحول معاشروں کے اندر بگاڑ ہے، اولادیں ماں باپ سے ان کے تعلقات خراب ہیں اور نافرمان ہیں، اور بلکہ ماں باپ کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میڈیا نے لوگوں کو بالکل، اصل تو یہ تھا کہ موجودہ
سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح سے اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ چیزوں کو قریب کر دیا ہے اور کمیونیکیشن کے سسٹم آسان ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے آسان ہو گئے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھا کر کوئی لوگوں کی اصلاح کا کام ہوتا، صلہ رحمی کے کام ہوتے رشتے ناتوں کے ساتھ، لیکن ہمیں معاملہ اس کے الٹ نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت میں ساری شیطان کی سازش ہے، تو جس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں کہنے والا کہے گا کہ بھی ان کو موبائل نہ دیا جائے، اگر موبائل دیتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھیں وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں کرنے والی واقعی نظر رکھنا، دیکھنا، لیکن بھائیو ایک چیز ہے کہ جب تک وہ چیز دل میں پیدا نہیں ہوگی، آدمی کتنی بھی نگرانیاں کر لے، کیمرے لگا لے چیزوں کو واچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جب تک وہ تقویٰ دل میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں اپنا کام ہے۔ اس لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اپنے اندر بھی اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی، کیونکہ اللہ کا ڈر خوف تقویٰ جب یہ ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو فوری طور پر گناہ سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کے موقع بھی ملتے ہوں، گناہ کے منظر سامنے ہو، تب بھی آدمی فوراً اپنے آپ کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر خوف اگر بٹھا دیا جائے، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، تمہارے اوپر ہماری نظریں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک وہ ذات ہے کہ جو ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات۔ ہاں، جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی تنہائیوں میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، اندھیروں میں ہو، روشنی میں ہو، اسے اس بات کا فرق نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، اسے یہ ہے کہ رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چروا رہا تھا۔ اس طرح چرواہے سے کہا کہ اگر میں تم سے ایک بکری خریدنا چاہوں تو کیا مجھے بیچو گے؟ تو چرواہا کہنے لگا بکریاں میری تو نہیں ہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، بکریاں مالک کی ہیں، مجھے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اس کے امتحان لینے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ مالک کو کہنا کہ بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، بھیڑیا ہوتے تھے نا، آتے بھیڑ بکریوں کو اٹھا کر لے جاتے، کھاتے، تو مالک کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو چرواہا جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف تھا، تقویٰ تھا، ایمان تھا، کیا کہتا ہے کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں، یہ وہ تقویٰ، یہ وہ ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے گناہ کا موقع بھی آدمی اس سے پھر بھاگتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے میرے لیے سازش ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عمر فاروق کا واقعہ اکثر آپ بچپن سے لے کر سنتے چلے آئے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں اور کسی گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ماں بیٹی آپ سے باتیں کر رہی ہیں، تو کان لگا کے سننا شروع کر دیتے کیا باتیں کیا ہیں، کیونکہ شک پڑا کہ باتیں کوئی ایسی ہے جو سننے والی ہے۔ تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو کیونکہ دودھ لینے والا ابھی آنے والا ہے،
تو تاکہ اس کے آنے سے پہلے پانی ڈال دو۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اب یہ بیٹی ہے جو ماں سے یقینی طور پر چھوٹی عمر کی ہے، لیکن ماں کے دل میں تقویٰ نہیں تھا کہ جس نے اس کو پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ اب بیٹی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کیا کہتی ہے کہ ہمیں خلیفہ نے، عمر نے منع کر رکھا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ڈالیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کون سا ہمیں دیکھ رہا بیٹھا؟ وہ اپنے گھر میں ہوگا، کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس بیٹی کا بھی یہی جواب تھا کہ اگرچہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیوں، ضرورت ہے اپنے اندر یہ تقویٰ پیدا کرنے کی، یہ اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں آ جائے تو یقینی طور پر اس کی خود کی بھی دنیا آخر سمجھ جاتی ہے، اور جب اسی تقوی پر اپنے اہل و عیال کی تربیت کر لیتا ہے تو ان کی بھی دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اللہ کا ڈر خوف۔ اور اس کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ ڈر خوف کیسے پیدا ہوگا، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے ضرورت ہے اللہ کے دین سے تعلق رکھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی، اور ایسی حدیثوں کو، ایسی آیتوں کو پڑھتے سنتے رہنے کی کہ جس سے آدمی اس کی تربیت ہوتی رہے، اور اس کے لیے اللہ کا ڈر خوف دل میں پیدا ہوتا رہے، اس کی تربیت ہوتی رہے اس چیز پر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان اس پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری دیتا ہے، اور جب تقویٰ آ جاتا ہے تو انسان پھر گناہوں سے دور اور اللہ کی نافرمانیوں سے دور اور ہر اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر طرح کی فتنوں سے بچائے، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی ہر طرح کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔